بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات گرامی، گزشتہ دو اوستہ خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر سورۃ العصر کے حوالے نال چند ملاشات بیان ہوئی آسن اسی سلسلے کو آگے بڑھانے کی کوشش کرا. والعصر قسم ہے زمانے، ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے اندر ہے، نقصان اندر ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات،
مگر اس خسارے اور نقصان تو بچنے والے چار لوگ ہیں، یا چار صفات حامل لوگ۔ جس شخص جس طبقے کے اندر یہ چاروں صفات اکٹھیا ہو جاتا، ایسا انسان یقیناً کامیاب ہے، فائدے اندر ہے، نقصان تو بچا لیا۔ کامیاب لوگ، خسارے تو بچنے والے لوگ، انہوں کی پہلی صفت الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے۔ ابتدائی گزارشات چونکہ بیان ہو چکیا، اس لحاظ میں غور کیجیے کہ اللہ نے زمانے کی قسم اٹھائی، اور زمانے اندر تین زمانے موجود، جو گزر چکا ہے، جو جاری ہے اور جو آگے آئے۔ اللہ نے اس آیت ہر زمانے کی قسم اٹھائی، والعصر اندر سارے زمانے ہی موجود۔ تو دو زمانے سارے سامنے، ایک زمانہ جو گزر چکا، اس کے حالات واقعات سارے علم دیا، کچھ سارے اپنے مشاہدات، کچھ دور ایسا ہے جو اسی خود گزار چکے، جس نے اس نے خود دیکھے ہے، اور کچھ زمانہ ماضی ایسا ہے جس کو اسی دیکھ تو نہیں پائے لیکن سن پائے، اور سننا بھی ایسا ہے جیسا دیکھنا ہو۔ کیونکہ ایسے علم کے ذریعے زمانہ ماضی کے واقعات اسی جاننے اور پہچانے، اور جس علم کے اندر غلطی کا مکان نہیں، وہ علم قرآنی ہے، اور علم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، جو قطعی علم ہے، جو یقینی۔ تو ان واقعات کو سامنے رکھ، جو کچھ ساڈے آج تک گزر چکے اور اسی سن چکے، یا جو اس وقت ساڈے اپنی زندگی اندر واقعات پیش آئے، ذرا اس زمانے کو الگ کر لیجیے، ماضی اور حال جو اس وقت ساری زندگی گزر چکا ہے، اس کو الگ کر کے سوچیے، والعصر، کہ قسم ہے زمانے، یعنی کون سا زمانہ جو آج تک گزر چکا۔ یقیناً انسان خسارے اندر نقصان، تو اللہ نے شاید ہی دعوت دیتی ہے کہ کوئی ایسا انسان بتلاؤ منو کے زمانے کی قسم، جڑا زمانہ اس وقت گزر چکا ہے، اس کو تم خود دیکھو، پڑھو، سنو۔ کیا ہر انسان خسارے نقصان کی نہیں رہا؟ یہ چار صفات موجود نہیں ہو، کوئی ایسا شخص بتلاؤ
جو ایمان نہ لائے، اعمال صالحہ نہ کرے اور کامیاب ہو گیا ہوئے، اس کا نام پیش کرو۔ تاریخ کوئی ایسا تلاش کیجیے شخص جس نے اس پرانی حقائق کے خلاف کامیابی پائی۔ اگر کوئی ایسا نہیں ہے تو اللہ فرماتے ہیں قسم ہے زمانے دی انسان خسارج ہے، اس خسارے تو بچنے والے ہی لوگ۔ الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، اور ایمان کی تعریف بھی گزشتہ خطبے اندر ہو چکی کہ جس چیز سے ایمان لے آنا ہے پہلے اس چیز نو یقینی اور قطعی علم کے ذریعے جاننا ہے۔ یہ چیز ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ جس چیز کے بارے قطعی علم نہ ہو، اس نے شخص کا، کسی انسان کا ایمان صحیح نہیں ہو سکتا۔ ایمان اس وقت ہی صحیح ہوتا ہے جس وقت جس چیز سے ایمان لے آیا جا رہی ہے اس کی صحیح پہچان ہوئے کہ کون علم ہوئے گا تو ایمان آئے، علم نہیں ہے تو ایمان صحیح ہو ہی نہیں سکتا۔ ممکنات ہی نہیں ہے بات کہ کوئی اللہ کی ذات و صفات پہ ایمان لائے بغیر علم، کوئی رسول اللہ نو جان لے بغیر علم، آخرت اور قیامت نو جان لے بغیر علم، دنیاوی اور اخروی حقائق نو پہچان لے سے بغیر علم دے اور اس نے ایمان لائے اس پر ممکنات جی۔ پہلے علم ضروری ہے، ہر شے کے بارے علم ہوئے گا، اس کو پہچانو گے تو مانو گے، اور پھر علم کا بھی صحیح ہونا ضروری ہے۔ ایسا علم ہوئے جہد غلطی نہ ہو، صرف تجربہ نہ ہوئے کہ جو بات غلط ثابت ہو جائے، سنی سنائی بات نہ ہو جی کوئی اصل نہ ہو۔ جس چیز سے ایمان لے آنا ہے اس سے علم اس کو پہلے جاننا ہے، علم رکھنا، اور علم ایسا جہد خطا کا امکان نہ ہو۔ جے علم ہی صحیح نہیں ہوئے گا تو ایمان صحیح کس طرح ہو؟ پہلے علم ایسا ہوئے جی غلطی نہ ہوئے۔ جڑا علم غلطی اور خطا تو پاک ہے وہ قرآن دا علم ہے اور محمد رسول اللہ دی حدیث ہے، وہ علم ہے وہی۔ تھوڑی ایمان کی تعریف کی ہوئے گی الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے صحیح علم نہ، یا سادہ جو لفظ سمجھی جو اللہ دی وحی کے مطابق ساری کائنات تے ایمان لا، جو کچھ قرآن جس میں بیان فرما اس سے ایمان، اور اس سے بارے کئی دلائل بھی گزشتہ جمعے اندر بیان ہوئے کہ جتنے بھی علوم اس کائنات انہیں یقینی اور قطعی نہیں کیا جا سکتا، وہ غلطی کا امکانات موجود۔ بڑے بڑے تجربے کرنے والے لوگ اور دنیاوی علوم کے ماہر لوگ اپنے آپ کو طب اندر، منطق اندر، فلسفے اندر، سائنس اندر بہت کامیاب کہنے والے لوگ، ان تجربے اور مشاہدے غلط ٹھہرے، لیکن آج تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے اندر کوئی کمی اور نقص اور اس کو خلاف جناب ان کوئی شخص خلاف حقیقت انسان ثابت کر سکے، ایسا ممکن؟ ایمان تو پہلے علم، اسی واسطے امام بخاری رحمہ اللہ نے ایمان کی بات تو پہلے صحیح البخاری اندر
پہلے کتاب الوحی لائے، پھر کتاب العلم لائے، پھر جا کے کتاب الایمان لائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح البخاری ہی ترتیب بیان فرمائی کہ پہلے وحی، پھر وحی دا علم، پھر اس علم تے ایمان۔ اگر وحی، کیونکہ وحی دا علم یقینی ہو، پھر علم ہوئے گا، پہلے مضبوط ایمان بنا لو کہ میں علم حاصل کرنا ہے وحی دا، اور اس وحی تے حقیقت کی اندر کائنات کو سمجھنا، پھر اس سے ایمان لیا، کیونکہ کائنات کے حقائق کچھ ایسے ہیں جنہوں انسانی عقل اپنے عقل کی روشنی اندر اس کو جان پہچان نہیں سکتا، اس کو ماننا پڑنا۔ قرآن نے کی فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ بن دیکھے جیڑی چیز تھوڑے شعور تو بالا ہے، لیکن قرآن بیان کرے اور حدیث بیان کرے، اس کو مانو اور تسلیم کرو۔ اس کے بارے بیسیوں قرآن اور حدیث اندر دلائل موجود، جو قرآن کہہ دے، جو حدیث کہہ دے، مان لو، کیونکہ وہ علم یقینی ہے۔ ہاں اس کو مشاہدہ یا عقل نہ سمجھ آ جائے ٹھیک، نہ آئے تو پھر بھی مان۔ ظاہری طور سے تو انہوں چیز نقصان دہ نظر آ، لیکن مان کے آگے بڑھو، خسارے جو نکل جاؤ۔ ظاہری طور سے کتنی نقصان دہ چیز کیوں نظر نہ آ، جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام آگ دی اس چیخاں تو سٹیا گیا، ظاہری طور سے وہ کہڑی شے سی؟ آگ۔ ابراہیم علیہ السلام کود گئے آگ اندر، اللہ دا امر، اللہ دا حکم، نہیں دوڑے، نہیں کہیں غائب ہوئے، نہیں چھپے، وقت بادشاہ کے سامنے کھڑے، آگ جل رہی، انہیں پکڑیا جا رہے ہو، جا رہا ہے، اور آگ اندر داخل ہو، جو زہری طور سے چیز بالکل نقصان دے، لیکن جدو اللہ یہ آیات دے مان لے آندہ جائے، اللہ اس نے آگ نو بھی گلزار بنا نہیں جلے ابراہیم علیہ السلام۔ اور انداز بھی بڑا عجیب ہے کہ آپ نے پاس جبریل آئے اور عرض کیتا ہے ابراہیم علیہ السلام میں آ گیا، کوئی مدد چاہیے، کوئی ضرورت ہے تو بتلاؤ، کس طرح سے آگ کو بجھا دیتا جائے۔ تو آپ نے ایک ہی جملہ کہ حسبی اللہ، کہ میں نے اللہ ہی کافی، ہٹ جاؤ پیچھے، اللہ کافی۔ اور ایک حدیث ہے کہ جس طرح بندے کا اللہ کی ذات سے گمان ہوئے، اللہ اسی طرح ہی اس بندے نہ سلوک کرے۔ اور گمان کسی کہ حسبی اللہ، ایمان یقین کہ اللہ کافی، کوئی ذریعہ ذہن سوچے ہی نہیں، تو پھر کس طرح اللہ نے بچایا؟ آگ نو ٹھنڈے کرن دے اور ختم کرن دے کئی طریقے، بارش کے ذریعے آگ نو بچایا جا سکتا، طوفان کے ذریعے اس کو اڑایا جا سکتا، سمندر رخ موڑے جا سکتا، کوئی نہ کوئی ایسا ذریعہ جو عقل چاہ جائے، جو سمجھ چاہ جائے، جس ذریعے آگ بجھ جائے، ختم ہو جائے، اور جاننے والے جان لیں کہ آگ اس طرح بجھی۔ لیکن اللہ کے بارے جس طرح گمان ہوئے، اللہ اس طرح رحمت فرما۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، نہ آگ نو بجھانے لئی پانی، نہ بارش، نہ طوفان، نہ سمندر، کوئی شے، اللہ نے ڈائریکٹ آگ نو ٹھنڈا کر کے، اور صرف ابراہیم علیہ السلام، ایسا نہیں کہ آس پاس کھڑے لوگ کس نے آگ محسوس نہ کر، جڑے آس پاس کھڑے نے تپش موجود ہے، حرارت موجود ہے، گرمی موجود ہے، جلان کی قوت موجود ہے، آگ اندر آنے والے صرف ابراہیم علیہ السلام کی آگ ٹھنڈی، باقی واسطے آگ
جیسا گمان ہو ویسے اللہ رحمت فرما دے۔ ایمان شرط ہے، وہی پر ایمان ہو، چاہے وہی کچھ کہہ دے اس نے مان لے، تسلیم کر لے، زہری مشاہدے کچھ کہے، زہری چیز کوئی سمجھ آئے نہ آئے، ہاں کوئی ہے جو قرآن کہے، جو حدیث رسول کا ہے، الا الذین آمنوا۔ ایک اور حدیث سنی، سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت دے سیر کر رہا سی، ایک محل دے کولوں دی میں گزریا تو اس محل دی خوشبو محسوس ہوئی، ایسی خوشبو جڑی پوری جنت ہی مینوں نہیں آ رہی، یہ خاص محل جو خاص خوشبو ہے۔ پوچھا جبریل علیہ السلام یہ کوئی خاص محل، ایسی خوشبو تو پوری جنت ہی نہیں ہے جس طرح یہ خوشبو اس محل چو آ۔ بتلایا گیا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ دی بندی ہے جس کا نام سیدہ ماشطہ ہے، وہ محل دی خوشبو کیا ہے، وہ سیرت کردار کیا کہ وقت فرعون کی بیٹی نو کنگھی کر رہی ہے اور کنگھی ہاتھ چو گر گئی، کنگھی اٹھایا اور اللہ کا نام لیا، بسم اللہ۔ اس دا باپ، بچی دا باپ اپنے آپ کو رب کہلا، بچی نے باپ بڑی خوش ہوئی کہ میرے باپ نو دے نام تے وہ دی برکت حاصل کر، کہنے لگی میرا باپ ہی ہے نا تو اللہ اور رب، کہنے لگی نہیں، میرا رب تو ہے جو زمین و آسمان بنانے والا، میرا رب تو ہے جو تیرے باپ نو بھی اقتدار کی حکومت اور مقام دینے والا۔ اس نے کہا اچھا یہ مطلب ہے سارے گھر اندر ہی کوئی ایسا پیدا ہو چکا ہے جو میرے باپ نو رب تسلیم کرنے تیار نہیں۔ شکایت پہنچ حاکم وقت اس عورت نو، نوکرانی نو، سیدہ ماشطہ نو بلا، کون ہے تیرا رب؟ میرا رب زمین و آسمان کا مال، تو رب نہیں۔ دو بچے سب، حکم آیا بادشاہ کہ کڑاہے جب تیل ڈال کے اس نے چولہے تے رکھ دیتا جائے، جب کھول جائے تو بچیاں نو باری باری سٹ دیتا جائے، باز نہ آئے تو اس کو بھی پھینک دیتا جائے۔ ہم دیکھو ایک ماں کی حالت کیفیت اور اس کا ایمان۔ اسی طرح کڑائی تیل پاتا گیا اور اب جو رکھ دیتا گیا، ابلے ایسے، اس نے ایک بچے نو چکیا گیا سٹ دیتا، ماں کے سامنے بچہ جل گیا، ختم ہو گیا۔ دوسرا بچہ دودھ پینا چھوٹا ہے، ماں کی چھاتیاں کھویا گیا سٹن لے، ماں کی محبت ہوئی، دل نو تھوڑا جی سٹ لگی اور ڈولیا، جب دل ڈولن لگا وہ بچہ اگ وال چارے، ایویں اگ کے اتنے انہیں چولہے چھٹیا اس کے کڑائی اندر، تے ماں ڈولن لگی، بچے نو اللہ نے بولن کی قوت عطا فرمائی۔ الا الذین آمنوا، اللہ کی قسم ہے جو ایمان لے آئے، اللہ فرماتا ہے من زمانے کی قسم ہے، ہر انسان نقصانت ہے مگر وہی فائدے کے جو ایمان لیا، تسلیم کر۔ بچہ بول کے کہہ رہے ہیں اے ماں اس نو آگ نو سمجھو اللہ نے دے جنت رکھی، آ جاؤ چھلانگ لگا جاؤ، کامیابی اسی اندر، نہ ڈولو نہ پیچھے ہٹو۔ تو پھر اللہ نے اس دو بیٹے اور ماں نو ایسا محل بخشیا ہے جس محل جیسی خوشبو پوری جنت ہی نہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ ایمان اسی بھی اپنے آپ کو مومن کہہ، ایماندار لسٹ اسی اپنے آپ کو شامل تو سمجھنے، لیکن ایماندار جس کو قرآن حدیث کہہ رہے ہیں وہ ہے جو حقائق کائنات نو مانے، جانے، تسلیم کرے، وہی دے علم نہ۔ عزیز کدے اعتراض اٹھانے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عذاب قبر ہوئی، ساڑھے ذہن مشاہدے کے خلاف پورا ایک طبقہ ہے جو اس کو ماننے واسطے تیار نہیں۔
تو کیا سمجھو لوگ ایماندار؟ عذاب القبر حق کو رسول اللہ فرما قبر کا عذاب حق. بس اتنے الفاظ کافی نے. کیوں؟ کس نے فرمائے؟ محمد رسول اللہ. آگے مشاہدے عقل جو گھوڑے دوڑا لی نہیں سمجھ پاؤ گے اس کیفیت، کس طرح عذاب ہوئے، کس طرح قبر تنگ ہوئی، کس طرح قبر کھلے، کس طرح قبر سانپ ہوں گے، کس طرح قبر پچھو ہوں گے، کس طرح پھر وہ قبر تحد نگاہ مومن کی کھل جائے گی، کافر دی تنگ ہو جائے گی. اگر تنگ ہوئی یا کھلے قبر دا گر جانا عقل دے مطابق مشاہدہ یہی کہندا ہے، عقل یہی کہندا ہے یہ قبر آپس سے جڑ جائے تاں بھی اوپروں گر جانی چاہیے، قبر انج کھل جائے تاں بھی اس کو گر جانا چاہیے. قبر میت دا اٹھنا بیٹھنا حساب و کتاب دینا جواب دینا، جنت دا بستر لگ جانا، جنت دی کھڑکی کھل جانا اور آگ دا لباس کافر نو پہنا دینا، جہنم دی کھڑکی دا کھل جانا، یہ ساری چیزاں اب مشاہدے سوچ فکر دے خلاف نے پورے گروہ کھڑے ہوئے. ہم نہیں مانتے، ساڈا عقل سیر سوچ نہیں منتی اس بات نو. تو الا الذین آمنوا جس نو اللہ دی وہی حق کہہ دے عقل آئے نہ آئے. دیکھیے سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ سمجھی حدیث ہے صحیح البخاری اندر سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہو گئے. آپ کی میت نو غسل دیتا گیا، جنازہ اٹھایا گیا. جب میت اٹھایا گیا تو میت کا بالکل وزن ہی نہیں سی، بالکل وزن ہی نہیں سی. صحابہ کہنے لگے عجیب میت ہے، یہ دا کوئی وزن نہیں، کوئی بھار نہیں. ساڑھے معاشرے اندر ذرا خیال کی کیتا جاتا یہ کہ جیڑی میت وزنی ہوئے بھاری ہوئے اسی کی آنا بڑا گناہگار ہے انہی بھاری میت. تو جی وزن نہ ہوئے ہلکی میت ہوئے تو آنے ماشاءاللہ بالکل پھلاں دی طرح ہلکا ہے، بندہ نیک معلوم. یہ ساری سوچ ہے. پھر صحابہ کی سوچ کی سی میت ہلکی وزن کوئی نہیں، لہذا یہ کول اعمال کوئی نہیں. کیوں؟ وزن ہوتا ہے کس دا؟ اعمال دا. نیکیاں دا وزن ہوتا ہے، نیکیاں دا بھار ہوتا ہے. قیامت نیکی نے تلنا ہے، انہوں دا وزن ہونا ہے. میت وزنی نہیں، لہذا اس دے اعمال لگتا ہے کوئی تھوڑے. نبی علیہ السلام تک یہ بات پہنچ گئی. فرمایا میرے صحابہ سنو، میرے ساتھ بن معاذ کے بارے ایسی بات نہ کہو، یہ موت تے اللہ دا عرش بھی ہل گئے. تسی کہہ رہے اعمال ہی کوئی، یا سنا دی میت دا وزن کوئی نہیں. فرمایا ظاہری طور تے میت تو ہڈے کدیاں تے حقیقت جنوں کندھا فرشتے نے دیتا ہو. کس نے میت نو چکیا ہوئے؟ فرشتے. کس نے فرمایا؟ محمد رسول اللہ. ایک صحابی بھی ایسا نہیں جس نے پوچھا یا کیا ہو یا رسول اللہ پھر اسی چلو ہاتھ چک لینے پھر وہنے فرشتے کیویں چک دے یا کس طرح چکیا ہوئے؟ کندھے ساڑے نے چکیا فرشتے آنے ہوئے. اس نے عقل مندا ہی نہیں، تسلیم ہی نہیں کرتا. اللہ دی قسم ہے پیغمبر دا بول اگر وہی ہے تو وہی پر ایمان الا الذین آمنوا، یہ قطعی ایمان قطعی علم ہے، اس کے اندر شک شبہ نہیں ہے. مشاہدہ مانے یا نہ مانے صحابہ کرام دے ہی تے ایمان. صحابہ کرام نے جو منیا وہی نو منیا تسلیم کر نہیں اعتراض کیتا یا رسول اللہ اے آیت سمجھ نہیں آ رہی، اے حدیث سمجھ نہیں آ رہی. پھر میت نو لائے جنازہ پڑھایا. آپ نے فرمایا یہ جنازے 70,000 فرشتہ آسمان تو آئے. جنازہ بھی پڑھا. میت دفن ہوگی. جدو دفن ہوگی میت دعا لی رسول اللہ صحابہ کھڑے تو رسول اللہ رو پڑے، پریشان ہو گئے. یا رسول اللہ کیوں پریشان ہو گئے ہو؟ فرمایا تھوڑے بھائی صاحب کی قبر تنگ ہو گئی. موت تے کون اللہ دا عرش ہلیا ہے. 70,000 فرشتہ جنازے چھایا، میت فرشتیاں نے چکی تے قبر تنگ ہو. پکڑے گا ساتھ قبر دے اندر. رسول اللہ قبر دے اوپر کھڑے
فرمایا استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی واسطے مغفرت دی دعا کرو، تھوڑا بھائی تے پکڑے۔ کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیتا، پیچھے تے فرما رہے سو 70,000 فرشتہ ہے، پیچھے تے فرما رہے سو میت نو فرشتہ نے کندھا دیتا ہوا ہے، پیچھے فرما رہے سو دی موت تے اللہ تعالی ہل گیا، یہ تے پھر پکڑیا کیوں گیا؟ وجہ کی ہے؟ کی وجہ ہے؟ کچھ نہیں سوال کیتا، کیوں؟ جو فرما رہے نے یہ نبی نے، انہوں دا علم یقینی ہے، انہوں کو سوال کرنا کیوں کس طرح کسی مسلمان کی جائز نہیں، جو اللہ فرمائے سچ ہے، جو رسول اللہ فرمائے سچ، ایمان یقین کس نو الا الذین آمنوا کیا ہے ساڈا ایمان داخل اگلے سول طرف آئی، وعملوا الصالحات، خسارے تو بچنے والے وہ لوگ نے جنہوں کو اعمال صالحات، ان دونوں جملے جوڑی الا الذین آمنوا، ایمان اسی اپنے آپ کو کی کہنے کہ اسی مومن تے ہے وہ، اس کے باوجود اعمال کیوں نہیں؟ بہت سارے کلمہ گو بے نماز، بہت سارے نمازی زکات نہیں دے، بہت سارے مالدار حج واسطے نہیں جاتے، بہت سارے لوگ روزے نہیں رکھتے، کلمہ پڑھنے والے، مومن کہنے اور کہلانے والے، اس کی کیا وجہ ہے؟ صحابہ کرام کی تعداد کتنی ہے؟ 1.5 لاکھ کے قریب، 1.5 لاکھ جماعت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بھی بے نماز نہیں، ایک بھی روزہ جان بوجھ کے چھوڑنے والا نہیں ہے بغیر عذر، ایک بھی ایسا نہیں جہاں مال نصاب میں پہنچے اور زکات نہ دے۔ کیا وجہ ہے؟ کہ انہوں کو ایمان ہے، ساڑھے کو دعویٰ ہے لیکن ایمان نفی کیجئے، ذرا اپنے گربان جھانکیے، سوچئے، ایمان دا تقاضا ہے اعمال، جہد کو ایمان صحیح موجود ہوئے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ عمل نہ کرنا، اعمال صالحہ نہ کرنا ایمان دے نقص دی دلیل۔ مت سمجھو کہ فلاں ایماندار تے ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، ایماندار تے ہے لیکن اے اعمال اس دے نہیں، اس دا ایمان ہی اس میں یار تے نہیں، جڑا ایمان اس نو اعمال تے مجبور کر، کیونکہ جب ایمان آ جائے، کامل ہو جائے، یقین ہو جائے، اس دی علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے ایک بڑی پیاری مثال بیان فرمائی، فرماتے ہیں ایک بندہ شعور والا ہوئے، عقل والا ہوئے، بچہ نہ ہوئے، پاگل نہ ہوئے، دیوانہ نہ ہوئے، تو وہ شعور ایمان یہ چیز داخل ہے کہ اگ انسان نو جلا دے، اگ انسان نو جلا دے۔ ہر بندے نے پتا ہے نا تھوڑے چ کہ اگ کی کرتی ہے انسان نو جلا دیں، پھر تھوڑے کوئی ایسا ہے جڑا جان بوجھ کے جا کے اپنا ہاتھ آگے ڈال دے؟ وجہ کیا ہے؟ اسی آگ دے قریب بیٹھے لیکن آگے جیسی ہاتھ پان لی تیار نہیں، وجہ ابن القیم رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات ہے، فرمایا کیوں نہیں آگے ہاتھ جاندہ، کیوں نہیں تجربہ کر دے؟ ہو سکتا ہے اگر نہ جلائے، ہاتھ ڈال دو۔ کوئی عقل والا ہاتھ نہیں ڈالے گا، کیونکہ اس کا کامل یقین ہے، ذرا بھی اس کو گنجائش وہ دل جو دماغ نہیں ہے کہ آگ نہیں جلا، تھوڑی جی بھی اس کو گنجائش ہوگی نا، ہو سکتا نہ جلاوے، وہ بھی ہاتھ پا دے۔ کیوں نہیں پاندے ہاتھ آگے کے؟ یقین ہے کہ ہاتھ گیا نہیں تے جلیا نہیں۔ یہ ایمان انسان کو مجبور کرتا ہے کہ ہاتھ آگ نہ ڈالے، وگرنہ ہر انسان آگے چھلانگ مار جائے، ہو سکتا ہے نہ چلائے، لیکن کوئی عقل والا انسان اپنے آپ کو آگے چ نہیں پاندا کہ ہاتھ صورت جلا دے گی، اس دا شعور کہہ رہے ہے، عقل کہہ رہی ہے، سوچ کہہ رہی ہے، مشاہدہ ہی بات کہہ رہا ہے، اس دے ایمان کے بعد داخل ہو گئی ہے
اگ جلا دیندی ہے، اس واسطے کوئی ہاتھ پاؤں تیار نہیں۔ ابن قیم فرماتے ہیں اگر ایمان ہوئے کہ جہنم حق ہے تو گناہ انسان کیوں کرے، کیوں کرے بد اعمال؟ یہ یقین ہوئے کہ جہنم ہے اور حق، فرماتے ہیں لگتا ہے ایمان نہیں ہے۔ وہ ایمان کی کیفیت نہیں ہے جو دنیاوی اگ کے سامنے یقین ہے کہ جلا دی۔ اگر اتنا ایمان ہوگا کہ جہنم ہے اور حق ہے اور عذاب اس کا حق، والنار حق، نبی پاک نے فرمایا نار حق، جہنم حق، والجنت حق، جس طرح جنت حق ہے اس طرح جہنم بھی حق بن چکی ہے، تیار ہو چکی۔ اگر کامل یقین ہوئے کہ جہنم بن چکی ہے پھر انسان گناہ کیوں کرے؟ فرمایا گناہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ کرنے والے نو شک ہے کہ ہو سکتا ہے جہنم ہوئے نہ ہوئے، قیامت آوے نہ آئے، حساب و کتاب ہو نہ ہو، قبر کا عذاب ہو نہ ہو، شک ہے تو اسی وجہ تو گناہ کر رہی ہے۔ یقین ہوئے تو گناہ نہ کرے، کیوں کہ تو یقین ہوئے کوئی انسان اپنے آپ کو اگ پانڈی تیار، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرمایا کرتے سن جو عشاء اور فجر کی نماز نہ پڑھے اسی انہوں منافق سمجھے، سب مومن نہیں سی جان۔ ایمان دا تقاضا ہے نماز، ایمان دا تقاضا ہے روزہ، ایمان دا تقاضا ہے جس کا کامل یقین ہوئے، ایمان ہوئے، الا الذین آمنوا تو بعد وعملوا الصالحات نہ ہو، ایسا ممکن ہی نہیں۔ جن کو اعمال صالحہ نہیں وہ سوچے تو الا الذین آمنوا تے معیار سے پورا نہیں ہوتا، اس کا ایمان صحیح نہیں ہے، یا اس کو اللہ دے بارے شک ہے نعوذ باللہ، یا محمد رسول اللہ دے بارے شک ہے، یا قیامت دے بارے شک ہے، یا جہنم و جنت دے بارے شک ہے، یا جزا و سزا دے بارے شک ہے۔ جہاں یقین ہوئے وہ ایسا انسان نہیں ہو، اور جنہوں یقین ہوئے وہ لوگ کیسے ہوں گے؟ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی قسم ہے میں آج تک کوئی حدیث نہیں لکھی اور نہیں سنی جس حدیث سے میں عمل نہ کیتا ہو۔ ایک حدیث بھی ایسی نہیں جو میں نے لکھی ہو یا سنی ہو یا پڑھی ہو اور میں اس نے عمل نہ کیتا ہوئے، اللہ کی قسم ہے میرے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں۔ کوئی ہے پورے اجتماع ایک ایسا انسان میرے سمیت تہاڈے سمیت جو دعویٰ کرے کہ ہر حدیث جو سنی ہے پڑھی ہے اس سے عمل ہے؟ اگر نہیں ہے تو الا الذین آمنوا، حدیث پر ایمان ہو اور عمل نہ ہو، اس طرح کس طرح ممکن؟ اگر ایمان ہے تو عمل۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ آئے اور ایک حدیث پڑھی اور ایک حجام دے پاس گئے، وہ حجام جو سینگی لگوانے، سینگی کے علاج ہے شریعت عمل کہ ایک مخصوص طریقے نال جسم چ خون نکالیا جا، وہ فاسد جڑے خون اجزاء ہوندے نے وہ ختم ہو جاندے نے، بہت ساری بیماریاں تو انسان بچ رہا ہے، سنت ہے یہ علاج۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ایک سینگی لاگان والے کے پاس گئے، سینگی لگوائی اور ایک دینار اس کو معاوضہ، وہ کہنے لگا جی معاوضہ تھوڑا بنتا ہے، تسی دینار دی قیمت زیادہ پڑ گئی۔ فرمایا اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میں اس وقت سینگی لگوان کی ضرورت نہیں سی، کوئی بیماری میرے علم چ نہیں سی، لیکن آج حدیث پڑھی ہے نبی علیہ السلام نے سینگی لگوائی اور ایک دینار اس نے اجرت دیتی، میں چاہتا سا اس محمد رسول اللہ کی حدیث سے عمل ہو، چاہے قیمت تھوڑی ہے آج اجرت تھوڑی ہے، میں ایک ہی دینار دیا گا تاکہ محمد رسول اللہ کی حدیث سے عمل ہو جائے، کیونکہ میرا ایمان ہے کہ ہر حدیث حق ہے، اور جب ایمان ہوئے پھر عمل نہ ہوئے ایسا ممکن؟ جن کو اعمال نہیں اس کا ایمان صحیح نہیں ہے، کدے خسارے چوں نہیں نکل سکتا۔ قرآن پڑھ جائی حدیث پڑھ جائی،
خسارے تو نکلن لئی ایمان اور ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ لازمی تقاضا ہے۔ قرآن نے کی فرمایا؟ فرمایا قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے ایمان والے، الا الذین آمنوا، کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ کیڑے ماننے والے؟ صرف ایمان ایمان کہنے والے، اللہ ہے، رسول ہے، جنت ہے، جہنم ہے، قیامت آئے گی، یہ کہنے والے، رٹ لگانے والے کامیاب ہو گئے؟ نہیں۔ آگے اللہ نے کی فرمایا؟ فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان لے آئے، پھر نماز پڑھی اور لغویات تو بچے، زکوٰۃ ادا کی تھی، صنعت تو بچے، بدکاری تو بچے، شرمگاہ کی حفاظت کی تھی اور امانت ادا کی تھی، وعدے پوری کیتے، نماز نو سنبھال کے رکھے ہے۔ اے لوگ نے جڑے جنت دے وارث نے اور جنت الفردوس سے جان گے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ایمان دا تقاضا ہے کہ ایمان لے آن تو بعد بندہ اعمال کیتے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اگر تھوڑا ایمان ہے اور نماز نہیں ہے، ایمان ہے اور سارے اعمال صالحہ نہیں نے، یاد رکھیے ایمان نہیں ہے۔ ایمان سنبھالیے، ایمان صحیح کیجیے، وحی دا علم حاصل کیجیے، کائنات کے حقائق کو جانیے جی اللہ نے بیان فرمایا ہے، جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ وگرنہ محدثین کرام دے انداز یا سلف صالحین دا انداز جڑا سپنا آیا ہوا ہے، یہ نہیں۔ سیدنا عامر بن عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ دے بیٹے نے سیدنا عامر بہت بڑے امام نے، محدث، موت و زندگی دی حالت کا شمکش اندر ایویں سمجھو کہ روح نکلنے والی اس حالت دی بیماری کیفیت دی پہلے نظر دی عالم ہے۔ اچانک ادھر سورج غروب ہوا، ادھر مؤذن دی آواز آ گئی، حی علی الصلاح حی علی الفلاح ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ خسارے جو نکلنے والے، کامیاب ہونے والے مومن اور اعمال صالحہ کرنے والے۔ امام عامر بن عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے آواز سنی، فرمایا حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف آؤ، کامیابی حاصل کرنے والوں، کامیابی چاہنے والوں، آؤ کامیابی ملے، آؤ خسارے چ نکلو، حی علی الصلاح حی علی الفلاح۔ امام عامر فرمان لگے، اللہ نے تھوڑی جی ہمت، سکون، اطمینان، اللہ دی قسم ہے جو ایمان لے آئے اللہ اس کو گندی موت تو بچا لے، بری موت تو، گندی موت تو، یہ تڑپ تڑپ کے مرنے والے، شرک و بدعت دی مرنے والے، گناہ دی حالت دی مرنے والے لوگ، شراب دے نشے اندر مر جانے والے، انہاں ایماندار اس مائے تے ایمان نہیں پہنچدا تاں اللہ ذلیل و سوا کر کے ماردا ہے۔ جو صحیح ایمان لائے، اعمال صالحہ کرے، اللہ کو دنیا پاکیزہ زندگی عطا کر دے اور اللہ کو جنت قیامت والے دن بھی پاکیزہ زندگی عطا فرما دے۔ گندی اور بری اور بے دینی والی موت کو اللہ محفوظ فرما لے۔ امام عامر بن عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے اللہ تھوڑا جو ہوش بخشے ہے، آپ نے فرمایا کی آواز آ رہی حی علی الفلاح، نماز کی طرف، کامیابی طرف، جی فرمایا مجھے لے چلو، کامیاب ہونے دو، مجھے لے چلو کامیابی کی طرف، میرا رب بلا رہا ہے، میرا خالق بلا رہا ہے، مجھے سہارا دو، لے چلو۔ لوگ کہنے لگے تہاڈی حالت کیفیت اٹھنے والی نہیں، تسی کدے مسجد جاؤ گے راستے تے ہی تساڈی روح پرواز کر جائے گی، نہ اٹھو نہ ہلو نہ چلو۔ فرمایا رب بلاندا ہے کامیابی والا، آ جاؤ، مجھے کامیاب ہونے دو، مجھے لے چلو۔ لوگ اسرار کیتا جڑے کول بیٹھے سے ترس کھائے، یار لے جانا چاہیے، تڑپ جو، فرمانا کہہ تو نماز والے ہی رہنے، اٹھایا مسجد لے آیا، صف وچ بٹھایا، نماز شروع ہوئی،
پہلی رکعت دے پہلے سجدے اندر وفات پا لے. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح ایمان دا تقاضا ہے. ایمان تو بعد اعمال صالحہ نہ ہون گویا ایمان نہیں ہے. ایمان دا گلا کیجیے, ایمان نو سنبھالیے, ایمان تو اس کیجیے. اگر ایمان صحیح ہو جائے انسان اعمال تو بغیر رہ ہی نہیں سکتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. امام عز الدین رحمہ اللہ بہت بڑے شارع حدیث نے, بہت بڑے مفکر نے, محدث نے, امام نے. دیکھنا ایمان کیا ہے, عقیدہ کیا ہے, کہ کئی کتابیں لکھنے والے امام دمشق کے اندر علاقے اندر کانٹ پہ گئے, اتنا کانٹ کہ لوگ روٹی نو ترس رہے, بھوک نہ لوگ مر رہے بھی, اور اپنی جائیداد مکان لوگ بیچ کے کھا رہے نے. روٹی کدو جس طرح مہنگی سستی ملتی ہے لے رہے, اپنی جائیداد فروخت کر رہے. بیوی کوئی سیانی سی سمجھدار سی, انہیں امام سے بلایا اور فرمایا میں تسی خرچہ دے رہے, میں تھوڑا تھوڑا جوڑ کے رکھ دی رہی, ایک خزانہ میرے کو موجود, بہت پیسہ میرے کو موجود ہے. تبار لوگ سستی جائیداداں بیچ رہے ہیں, کہا دی وجہ تو آج موقع ہے, کہا ہمیشہ تو نہیں رہنا. آج تک یہ پیسہ میں چھپا کے رکھے ہے, تھوڑا تھوڑا جوڑ دی رہی, اکٹھا کرتی رہی, تواڈے خرچ دے تواڈے جس طرح نا نفقہ دے سو حلال دی روزی جو میں تھوڑا تھوڑا جوڑے ہے, آج لے جاؤ اور جا کے کوئی بہت بڑا زمین کا ایک حصہ خرید لو. کہا آخر ختم ہو ہی جانا ہے, ایک کام آ جائے گا بات کے اندر, مہنگے داموں بیچاں گے. اس وقت لوگ سستے اپنی جائیداد فروخت کرن بھوک کی وجہ. امام سن کے بہت خوش ہوئے, فرمایا میری بیوی اتنی سمجھدار, اتنی وفادار, اتنا پیسہ جمع کی, لے آؤ سارا. آج جائیداد لئی سارا پیسہ باہر لے کے نکلے اور فقیر فقراء اور غرباء اور مساکین تقسیم کر چھوڑ. تقسیم کر کے واپس پلٹے. بیوی نے پوچھا سناؤ کوئی سودا مناسب ملی ہے, لیا؟ فرمایا ہاں بہت بڑی زمین اور باغ خرید کے آیا. فرمایا پھر اس نے تو میں ذرا ویکنا چاہنی ہوں, میں ساتھ میں لے چلو. فرمایا دنیا چ نظر نہیں آئے گا, تو بھی نال ہوئے گی انشاءاللہ جنت ہی مل جائے. لوگ بھوکے مر رہے نے اور عز الدین جا کے باغ خریدے, زمین خریدے. فرمایا نہیں ہو, میں صدقہ کرایا, خیرات کرایا. لوگوں کی غربت تنگ دستی کی وجہ تو جو مجبور ہو کے بیچ رہے ہیں, میں اس سستے سودے کو خریدنے لی تیار نہیں. لوگوں کی مجبوری تو فائدہ نہیں اٹھانا. کون ہے جو اس طرح تجارت کرے؟ اسی تو رات دن سٹوچ ہونے, کوئی مجبور ہوئے اور کوئی شاید بیچے اور اسی لوی اور تڑپنے وہ جانے اور کہنے اب آگے نہ دسی بات جی آنے پونے بیچ دے. اس وقت سنیے یہ ساری چیزاں بے ایمان انسان کیا نے جڑا جا کے سمجھا ہے, سستے سودے خریدتا ہے اور مجبور بندے دی مجبوری تو فائدہ اٹھاتا ہے. ایمان دی کمی ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایماندار انسان غریب نو ظلم نہیں کرتا, زیادتی نہیں کرتا. ایماندار انسان اس طرح کی ٹوچ نہیں رہتا. ایماندار جائز طریقے نال کاروبار کرتا ہے اور اللہ کو فائدے کی امید رکھتا کہ اللہ کی برکت پائے گا, رحمت پائے. آئیے سنیے الا الذین آمنوا. خسارے تو نکلنا چاہتے ہو ایک ہی راستہ ہے کہ ایمان صحیح کر لو, اور ایمان صحیح ہو جائے تو اپنے اعمال صحیح کرو. ایمان کا تقاضا ہے اعمال. یہ تھوڑے اعمال صحیح نہیں تو گویا ایمان صحیح. تو اللہ نے اس طرح نہیں جانے جس طرح علم وہی کہہ رہے, رسول اللہ نہیں پہچان پائے جس طرح قرآن و حدیث کہہ رہے. جنت اور جہنم سے تو اس طرح ایمان نہیں ہے جس طرح ایمان قرآن و حدیث کا تقاضا ہے کہ ایمان لے آئے. کیونکہ ایمان تو بعد انسان گناہ کرے, ایمان تو بعد انسان فرائض پورے نہ کرے, ایسا ممکن ہی نہیں. صحابہ کرام زندگی پڑھیے, محدثین کرام دی زندگی دے لمحات پڑھیے دیکھ. سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس دن میں حدیث پڑھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غیبت کو حرام کیتا ہے, میں اللہ دی قسم ہے میں کسی انسان کی کدے غیبت نہیں فرمائی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دے ساتھ ہم سبق محدث نے اکھاں چو نبی نے سبق پڑھ رہے سن. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے
فتح الباری دے مقدمے اندر اس واقعے کو درج فرمایا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس اپنے دوست نبینا اکھا چو معذور اس نے کو ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہا ہے, مجھے معاف کر دو, مجھے معاف کر دو. وہ کہنے لگا اے بخاری رحمہ اللہ, تھوڑی میری کوئی لڑائی کوئی جھگڑا کوئی اختلاف نہیں ہوا, معافی کس بات ہی طلب کر رہے ہو؟ فرمایا ایک دن تسی کسی بات تے ہنس رہے سو اور تھوڑی داڑھی ہل رہی سی اور تھوڑا سر بھی ہل رہا سی, اکھاں تو تسی ویسے معذور اور نبین ہو, عجیب جی تھوڑی شکل نظر آ رہی سی. میں ہنس تھوڑی اس حالت کو ویکھ کے ہنسیا کہ کیسا لگ رہا ہے, یعنی تھوڑا سر بھی ہل رہا سی, داڑھی ہل رہی سی اور ہنس رہے سو کسی بات سے. میں تمہیں ویکھ کے ہنسیا تو میں رات نو سوچیا کہ تے اللہ قیامت نو پکڑ نہ لے کہ نبی نے شخص دی انداز نو میں اچھا نہیں سمجھا اور میں ہنس رہا وا, کیسا ہے منہ بنیا ہوا ہے. میں اس بات سے ہنسیا وا کہ قیامت وال تو میں پکڑ نہ لے اور جہنم کے اندر میں جان دے تیرے گناہ سبب نہ بن جائے. کہاں ہمارے گناہ, ہمارے کرتوت سیاہ رات و دن کے گناہ, اور کہاں یہ محدثین کرام کی پقیدہ زندگی دے کس کس چیز نو گناہ. اگر اس طرح گناہ سوچو دسو ایک دن دسو جہدے اندر ساڑھے اتنے ایسے ہزاروں نہیں کئی گناہ. کوئی چھوٹے قد بندے نے ویکھ کے ہنسن ٹیا ہے, کوئی لمبے قد والے ویکھ کے ہنس رہا ہے, کوئی معذور نو دیکھ کے ہنس رہا ہے, کوئی نبینن دیکھ کے ہنس رہا ہے, کوئی بیمار نو دیکھ کے ہنس رہا ہے. سارے انداز منافقین و کفار والے انداز نے, مومنین دے انداز نہیں نے. اگر خسارے تو نکلنا چاہتے ایک ہی راستہ ہے, ایمان لاؤ اور ایمان دے تقاضا ہے کہ اعمال صالحہ اپنی زندگی میں پکیدہ کر لو. امام بخاری رحمت اللہ علیہ دوست دیکھنا غور کر لا, دین دا کم کر دے, حدیث پڑھ دے پڑھا دے, فارغ وقت ملتا کچھ تجارت کر دے. آپ تجارت کے اندر مصروف نے. ایک شخص آیا, اس نے سودا دیکھا, پسند کیتا اور قیمت بیان کی تھی 5000 درہم. امام صاحب فرمان لگے اس وقت 5000 درہم دے بدلے چیز دین دا میرا کوئی ارادہ نہیں, میری چیز مہنگی ہے اور تسی سستی دس رہے ہو, قیمت تھوڑی دس رہے ہو, میرا ارادہ نہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اگر دینی ہے تو اتنی دی دے. امام صاحب نے فرمایا آج سودا نہیں ہو, صلاح کروں گا, سوچاں گا, مشورہ کروں گا, اگر ارادہ بن گیا تو کل میں 5000 اگر دینا چاہی تو کل یہ چیز تیرے حوالے کر دیں گا, آج نہیں, تیرا میرا سودا کل ہوئے گا, مشورہ کریں گے اور سوچاں گا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ گھر آئے, رات کو خیال آیا کہ اس آدمی نے کیا سی 5000 کی چیز مینوں دے دو. فرما ٹھیک ہے چلو جس طرح جا رہی ہے مناسب ہے, میں انشاءاللہ ارادہ ہو گیا صبح 5000 درہم دے بدلے یہ چیز میں اس کو فروخت کر دیا دے دیا. سویرے گئے اپنے سامان کو بیٹھے ایک شخص آیا, وہ آن تو پہلے ایک اور کہاں گیا, اس نے وہ چیز دیکھی اور 5000 تو درہم تو زائد قیمت بتلائی. امام صاحب فرمان لگے میں اس وقت جتنی بھی قیمت اسی دے دو اس کو فروخت نہیں کروں گا. فرمایا کیوں, کیا بک چکی ہے؟ فرمایا نہیں بک نہیں چکی. کیا اس تو کوئی زیادہ قیمت دے رہی ہے؟ فرمایا نہیں, اس تو کم قیمت ہی بک رہی سی 5000 درہم دے بدلے. کیا تھوڑا معاہدہ ہو چکا ہے؟ فرمایا معاہدہ نہیں ہوا. فرمایا پھر؟ فرمایا میں گھر ارادہ کر چکا تھا کہ صبح میں 5000 دے بدلے اسی شخص کو سودا دے دیا گا. میرا اگرچہ وعدہ نہیں معاہدہ نہیں, لیکن میں اپنی نیت دل دے ارادے نو قیامت تک پاک رکھنا چاہ. میرا دل دا ایک ارادہ ہو چکا سی, اس ارادے کے مطابق میں اپنا ارادہ پیسے دے بدلے بدلنا نہیں چاہتا. میری نیت انما الاعمال بالنیات, قیامت اور فیصلہ نیت پر ہوئے گا. میری نیت یہ ہے سی کہ میں سودا دے دینا ہے, لہذا انہیں کتنی قیمت کیوں نہ ملے میں فروخت نہیں کروں گا, کیونکہ میرا ارادہ بن چکا سی. اور قیامت و اللہ جنت فیصلہ بھی
امال دا سارو در و مدار تے نیت تے ہے. جب میری نیت ہو چکی میں اپنی نیت کو پورا کرنا چاہنا, میرا رب نال معاہدہ ہو چکا ہے, میرا اس بندہ کوئی معاہدہ نہیں. یہ ساری زندگی چینج تبدیلی کدو آندی ہے جدوں علم ہوئے, علم دے نال ایمان ہوئے. ساڈا علم جو ہے جہالت نال, ساڈا ایمان جہالت والا ایمان ہے. اللہ ہے, رسول ہے, قیامت ہے, جنت ہے, جہنم ہے, بس اور کچھ نہیں جانتے. کون ہے, اس کی شان کیا ہے, مقام کیا ہے, وہ حقائق کیا نے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مرتبہ مقام کیا ہے. بس سنا ہے کہ جو سنا ہے اس پہ عمل ہے, جو سنا ہے اس کے مطابق عقیدہ ہے, جو سنا دینے آگے. ایمان صحیح نہیں ہے, پہلے اپنا ایمان صحیح کرو. پڑھو علم وحی, قرآن نو پڑھو, دی گہرائی پڑھو, حدیث پڑھو, دی گہرائی پڑھو. اپنا وقت ایمان لئی نکالو, اپنا وقت ایمان واسطے نکالو. خسارے جو نکلنا چاہتے ہو, کیوں خسارے؟ دکان خسارہ, مال خسارہ, اولاد خسارہ. بتلاؤ پورے اجتماع ایک انسان جو اپنی زندگی پر مطمئن, کوئی بہن والوں پریشان, کوئی بچیاں والوں پریشان, کوئی اولاد والوں پریشان, کوئی ماں والوں پریشان, کوئی باپ والوں پریشان, کوئی کاروبار والوں پریشان. ایک انسان نہیں ہے جو اپنی زندگی پر مطمئن ہو کہ کامیاب ترین. کوئی کہتا ہے جی رشتے نہیں آتے, کوئی آتا ہے جناب بچیاں جوان نے کی کریے, کوئی آتا ہے بچے بگڑ گئے نے, کوئی آتا ہے کاروبار ختم ہو گیا ہے. یہ ساری دکھ پریشانیاں اس واسطے نے کہ سارے دھوکے باز نے, ایمان دے دعوے دار نے لیکن ایمان ہے نہیں. دعوے دار ایمان دیا, ایمان کامل نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے ایمان کیا ہے, اس کی تعریف کیا ہے. بس ساری رٹی رٹائی ہے. جس طرح صحیح البخاری حدیث, قیامت والے دن جدو بندہ فوت ہوتا ہے قبر چاند, فرشتے پوچھتے من ربک من نبیک ما دینک, تیرا نبی کون ہے, دین کیا ہے, تیرا رب کون ہے, نبی کون ہے, دین کیا. میں نہیں جانتا رب کون. اے جڑا ایمان ساڈا ہے یہ ایمان قبر ختم ہو جائے, یہ ایمان جنت ہی نہیں لے جائے, ایمان کامیاب نہیں ہونے دے گا. جڑا ایمان مسیطے نہیں لے آندا وہ جنت ہی کیویں لے جائے گا. جڑا ایمان تانوں حیا نہیں سکھاندا وہ قیامت نوں بچا لے گا. جڑا ایمان تانوں اندر گھروں بہن اٹھن, تہاڈی نیند اور تہاڈے معاملات, تہاڈی دکان کاروبار چھوڑ کے تہاڈے مسجد جان تے مجبور نہیں کردا ہے, جنت لے جائے. کھوکھلا کمزور ایمان نہیں. ایمان دی حالت کیفیت کیا ہے سنو. جنت کی قبر پوچھا جائے گا کون ہے تیرا رب, یہ کھوکھلے ایمان والا, یہ رٹے رٹائے والا, اللہ ہے رسول ہے ماننے والا. ہاں ہاں لاجری, میں نہیں جانتا میرا رب کو, میں نہیں جانتا رسول اللہ کو, میں نہیں جانتا دین کیا ہے. فرشتے کہیں گے کیا تو ڈران والا, کوئی سمجھانے والا, کوئی دسن والا نہیں سی آیا, بالکل ہی نہیں جانتے ہو اللہ کو, بالکل ہی تسی کوئی نہیں پہچانتے رسول اللہ کون. کہے گا نہیں نہیں, لوگ کہتے سن ایک اللہ ہے, میں بھی کہتا سا اللہ ہے. لوگ کہتے ہیں ایک رسول ہے, میں بھی کہتا سا رسول ہے. لوگ کہتے سن اسلام ہے, میں بھی کہتا اسلام ہے. سنی سنائی بات ہے, پہچان کوئی. یہ کھوکھلا ایمان قبر دے عذاب کا سبب بن جائے, یہ کام نہیں آئے گا. طاقتور نہیں ہے, کمزور ہے, کھوکھلا ہے, کچھ نہیں ہے اس کے اندر. جیڑا ایمان تہانوں دکان بند نہ کروائے, جیڑا ایمان تہانوں لوگوں کی کوئی بیٹی بہن نظر آئے تو اب جھکن تے مجبور نہ کرے, جیڑا ایمان تہانوں تولن لگے تواڈے تول اور ناپ کمی تو تہانوں مجبور ناپ پورا تولن تے مجبور نہ کرے, جیڑا ایمان تنہائی گناہ تو دور رہن دی جناب تہاڈے اندر قوت پیدا نہ کرے, ایسا ایمان قیامت والے دن جنت کی سمجھتے ہو یا قبر کو روشنی دے گا. ایسا ایمان تو جنت ہی لے جائے گا. یہ رٹے رٹائے ایمان نہیں. الا الذین آمنوا, وہی کو جانو, قرآن کو پڑھو, حدیث کو پڑھو, ترجمہ پڑھو, جانو کون ہے اللہ, کون ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھ کے جانو, پڑھ کے جانو. سنی سنائی بات پہ عمل نہ کرو, پڑھو. صحابہ کرام پڑھتے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پاس آگے پڑھتے سن, قرآن نو حدیث نو سیکھتے سن اللہ کون ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون نے جانتے پہچانتے سن تے تائی تے. عروہ بن مسعود ثقفی دے حالات پڑھ لو. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آیا, صحابہ نال کھڑے ہوئے, پیچھے دا بھتیجا مغیرہ بن شعبہ کھڑا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی انج داڑھی نو نے ہاتھ لایا, انہیں اس طرح نیزہ مارے ہاتھ پر, او پک پک ہاتھ پیچھے کر, یہ محمد رسول اللہ
تمہیں نہیں پتا ان کا ادب کیا ہے، احترام کیا ہے، شان کیا ہے، مقام کیا؟ نہ چاچا سامنے ہے لیکن کوئی پرواہ نہیں ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ہم تو جھک جاتے ہیں جناب برادریوں کے سامنے، رسم و رواج کے سامنے، پارٹنر کاروباری ہے جیسا ہے، بدعات میں ہم شریک ہیں۔ کیا مانا کہ جو ایمان ہمیں پارٹنر کی وجہ سے، دوست کی وجہ سے، رشتہ دار کی وجہ سے حدیث پر عمل نہ کرنے دے، کیا جانتے ہو یہ ایمان جنت میں لے جائے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ کھڑے ہو جاؤ، یک رنگ ہو جاؤ، قرآن و سنت کو سمجھو، پہچانو، یہ ایمان ہے۔ اگر ایمان ہے تو تقاضا ہے اعمال صالحہ کا۔ اگر تیرے اندر اعمال صالحہ موجود نے، سمجھے ایمان انشاءاللہ کسے کمد ہے، انشاءاللہ کام آئے گا۔ اور اگر نماز، روزہ، حج، زکات یہ تیرے عمل نہیں ہے، سمجھ یہ ایمان نہیں ہے، یہ کھوکھلا رٹی رٹائی بات چل رہی ہے، یہ قیامت والے دن کام نہیں آئے گی۔ وتواصوا بالحق، آئندہ خطبہ جمعہ گفتگو ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔